ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن کے بارے میں، اور قرآن پر ایمان کو کس طرح جانچا جا سکتا ہے؟ فضیلت تو بہت زیادہ ہے قرآن کی. اب اس سے یہ ایک آدمی ایڈمٹ کر لیتا ہے، ایک آدمی مان لیتا ہے کہ قرآن کی فضیلت بہت ہے، مگر اس کے بارے میں اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. تو جی اس کے حوالے سے جو ہے چند ایک آدھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں بہت ضروری ہیں، یعنی وہ ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمیں اگر ہم اس میں ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے. اس میں سے سب سے پہلے یہ اس بات پہ ایمان لانا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. کیونکہ کئی باطل فرقے جو ہیں وہ اس کو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں، جو کہ بالکل ایک کفریہ عقیدہ ہے. تو قرآن سب سے پہلے اس بات پہ ایمان لانا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مبارک الفاظ جو ہیں وہ نازل کیے ہیں. دوسری چیز کہ قرآن نازل ہوا ہے، اس چیز پر ایمان لانا، تواتر کے ساتھ جو ہے قرآن نازل ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں قرآن شریف نازل کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے سامنے پڑھ کر سنایا، اور پھر صحابہ کرام نے ان کو حفظ کیا قرآن کو، اور قیامت تک اسی طرح سلسلہ جاری رہے گا. اس کے علاوہ اس بات پر ایمان لانا کہ کتاب جو ہے کتاب المبین ہے، کھلی فصیح کتاب ہے. اس میں ہر چیز واضح دلائل کے ساتھ واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات جاری کر دیے ہیں. یہ تمام سابقہ کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے. جب قرآن نازل ہو گیا تو اس کے بعد پرانی تمام جو کتابیں تھیں ان کے احکامات منسوخ ہو گئے، اور قرآن کو جو ہے نافذ کر دیا گیا. یہ ایک عقیدہ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ورنہ جو نا لوگ اکثر یہ غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہے. تو ٹھیک ہے، تمام کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے جو احکامات ہیں، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ باقی تمام کتابوں میں تحریفات ہو گئی، بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں، جبکہ قرآن سبحانہ تعالیٰ اس میں کوئی چینجز نہیں ہے. تو اس بات پر ایمان لانا کہ قرآن جو ہے وہ فائنل جو جج ہے، حاکم ہے، اور قرآن کی ہی بات لی جائے گی اور کسی کتاب کی بات نہیں لی جائے گی. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ کہ قرآن شریف جو ہے وہ مکمل کتاب ہے، اس میں کسی چیز کا نقص نہیں ہے، اس میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ پہلے 40 اور اب 30 نہیں ہے، یہ جس طریقے سے اللہ نے نازل کیا تھا ویسے کا ویسے ہی ہے، اور اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے، نہ کوئی بڑھا سکتا ہے اس کو، اور نہ ہی اس کو کبھی تبدیل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اسی طرح قرآن جو ہے معجزہ ہے، اس بات پر بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے. قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، شفا کا ذریعہ ہے، اس چیز پہ بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے. اور قرآن کے تمام احکامات، قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی بھی باتیں ہیں، جتنے بھی سابقہ امتوں کے قصے ہیں، ان سب پر ایمان لانا. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب لمعۃ الاعتقاد میں امام ابو قدامہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص قرآن کے ایک حرف کا انکار کرتا ہے، اس کا مطلب وہ مکمل قرآن کا انکار کرتا ہے. تو اس میں یعنی اس میں کوئی چوائس نہیں ہے کہ آپ ایک حصے کے اوپر ایمان لائیں اور دوسرے حصے کے اوپر ایمان لانا ہے. آپ کو ہر احکام پہ، ہر حرف پہ، ہر دلیل پہ، ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اور دوسرا آپ نے جو سوال کیا کہ اس کو ہمیں اپنے ایمان کو کس طرح جانچنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس طریقے سے اس سے جڑا ہوا ہے، تو پہلی چیز تو یہی کہ ہمیں اپنے عقیدے کو چیک کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم ان کے برخلاف کچھ تو نہیں سوچتے کہ ہمارا ایمان ان چیزوں کے خلاف تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم نہیں پڑھتے ہیں قرآن، اگر ہم کافی عرصہ چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمارے ایمان کا قرآن پر کمزور تو نہیں ہو گیا. کیا ہمیں ایسا تو نہیں لگ گیا کہ قرآن میں اب ہدایت نہیں باقی، یا قرآن سے ہمیں شفا نہیں ملے گی، یا قرآن ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. تو ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے. اس کے ذریعے ہمیں مستقل اپنا ٹیسٹ کرنا چاہیے. جب قرآن سے دور ہو جائے اسے یہ بات چاہیے کہ وہ ضرور اپنے دل کو دیکھے اور اپنے دل کو چیک کرے کہ وہ کیوں قرآن سے دور ہوا ہے. کیا اس کے ایمان میں، اس کے قرآن کے اوپر ایمان میں کوئی دوری آ گئی ہے؟